السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آپ سے سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ ماسک پہنیے، حکومت کی طرف سے بتائے گئے SOPs پر عمل کیجیے تاکہ آپ اور آپ کے گھر والے اس وبا سے محفوظ رہ سکیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کہاں کہاں ہوگا، کیا کیا چیزیں بند ہوں گی، کیا کیا چیزیں اوپن ہوں گی، کیا عید کے موقع پر جو عید الفطر کے موقع پر یہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی یا نہیں چلے گی، اور یہ ساری ڈیٹیلز اب سامنے آ گئی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کی طرف سے ایک ایسا وینٹیلیٹر بنا دیا گیا ہے کہ جو دنیا کے بہت کم ممالک ایسا وینٹیلیٹر بناتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا وینٹیلیٹر تیار ہوا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور ساتھ ساتھ آکسیجن کی سپلائی کو جو پاکستان میں بحال رکھنے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی استعداد بڑھانے کے لیے پاکستان کی حکومت کی طرف سے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، اور جناح ہاسپٹل میں 10,000 لیٹر کا ایک ٹینکر انسٹال بھی کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی تمام تفصیلات سے حکومت پاکستان کی طرف سے جو اٹھائے گئے ہیں اقدامات ہیں ان سے آگاہ کروں گا، اور 40 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ویکسین کا آغاز بھی پاکستان میں 3 مئی سے ہو رہا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں لاک ڈاؤن۔ لاک ڈاؤن جو ہے وہ یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے NCOC کی طرف سے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اس کی ٹیگ لائن ہے وہ یہ بنائی گئی ہے کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف۔ عید الفطر کے موقع پر 8 سے 16 مئی تک تقریباً مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہوگا، اور اس میں کیا کیا چیزیں بند ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو اقدامات اس دوران اٹھائے جائیں گے وہ شب قدر ہے۔ اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے لوگوں کے لیے جو SOPs پر عمل درآمد اور گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ یوم علی مولا کائنات کی شہادت آ رہی ہے 21 رمضان کو، اس موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ SOPs اور گائیڈ لائنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انتظامات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ اس کے بعد کیا کیا کچھ بند ہونے جا رہا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تمام مارکیٹس بند ہوں گی، تمام بزنس کے سینٹرز بند ہوں گے، شاپس بند ہوں گی اس دوران، جو 8 مئی سے 16 مئی کے دوران۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف وہ چیزیں جو انتہائی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ شاپس کھلی ہوں گی، ان کی لسٹ بھی آپ سامنے آ گئی ہے۔ اس میں گروسری شاپس ہیں، اس میں میڈیکل سٹورز ہیں، اس میں ویکسینیشن سینٹرز ہیں، اس میں سبزیوں کی، پھلوں کی، چکن کی، اور یہ میٹ شاپس ہیں، اس کے علاوہ بیکریز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، فوڈ ٹیک اویز ہیں، ای کامرس کی ہوم ڈیلیوریز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ہیں، یوٹیلیٹی سروسز ہیں جس میں مختلف انٹرنیٹ کی سیلر فون نیٹ ورک ہے، اس کے بعد بجلی ہے، گیس ہے، یہ ساری سروسز اور ان سے ریلیٹڈ جو کاروبار ہیں، اور اینڈ میڈیا آؤٹ لیٹس، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کھلی ہوں گی، اور باقی سب کچھ بند ہوگا اس دوران۔ آگے ٹورزم کے حوالے سے کہا گیا، اس کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہے کہ جتنے ٹورسٹ پوائنٹس ہیں، جس شہر میں پارکس ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، یہ سب چیزیں، یہ سب ہوٹلز وغیرہ بند ہوں گے، یہ مکمل طور پر بند ہوں گے۔ آگے میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ماضی میں پچھلی دفعہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو لوگوں نے عید کی چھٹیوں میں مری کی طرف سفر شروع کر دیا تھا، تو اس دفعہ اسپیسیفکلی لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص مری، گلیات، سوات، کلام، ایون کہ کراچی کے بیچز، سی ویو اور ناردرن ایریاز اور دوسری جگہ پہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں نہیں جا سکے گا، اور آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جن کا شناختی کارڈ وہاں کا ہوگا صرف وہی واپس اپنے گھروں کو جا سکیں گے، کوئی ٹورسٹ وہاں پہ نہیں جا سکے گا۔ ٹرانسپورٹ کی، پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہوگی۔ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ جو شہروں کے اندر سفر کرتی ہے، شہر سے دوسرے شہر لے کے جاتی ہے، اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ جو کہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ لے کے جاتی ہے، یہ مکمل طور پر بند ہوگی 8 تاریخ سے 8 سے 16 کے دوران، یہ مکمل طور پر بند ہوگی۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ جو گورنمنٹ کی چھٹیاں ہیں عید کی وہ شروع ہو رہی ہیں 10 تاریخ سے، تو اگر چھٹیوں کے موقع کے بعد کوئی بھی شخص عید کے لیے اپنے گھر نہیں جا سکے گا جب سے چھٹیاں آغاز ہوں گی، کیونکہ 8 تاریخ سے پبلک ٹرانسپورٹ بند ہوگی۔ اس میں ایک چیز کی ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ آپ کی اپنی پرائیویٹ وہیکلز جو ہیں، جس میں کار ہے، اس کے علاوہ کیبز ہیں، اس کے علاوہ رکشاز ہیں، وہ 50% کیپیسٹی کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے سڑک کے اوپر۔
کیبز وغیرہ چل سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ٹرینز چلانے کا کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ لوڈ کو مینیج کرتے ہوئے 70% کیپیسٹی والی جو ٹرینز ہیں اس کو ان کو مزید بڑھایا جائے اور نئی ٹرینز چلائی جائیں. آخری 9 نمبر پر میڈیا سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی ان لاک ڈاؤن کے دوران اور عید کی چھٹیوں کے دوران تمام چیزیں یعنی کہ آپ کو بجلی کے کوئی تعطل پیش نہیں آئے گا, آپ کو انٹرنیٹ کی سروسز 24/7 ملیں گی, آپ کو موبائل ڈیٹا 24/7 ملے گا. حکومت پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ گھر پہ رہیں, یہ تمام سہولیات آپ کو ملیں گی. اور ساتھ ساتھ آخر میں الیکٹرانک میڈیا سے, میڈیا چینل سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ عید کی ہالیڈیز کے دوران موویز, ڈرامے, فلمیں, ڈرامے اور انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ مختلف شوز کو چلائیں تاکہ لوگ گھروں پہ رکیں اور وہ باہر نہ نکلیں. آپ سے یہ درخواست ہے کہ حکومت نے آپ کے لیے کافی کوششیں کی ہیں, آپ خود بھی گھر پہ رکیں. اب آگے چلتا ہوں. ویکسینیشن پاکستان میں چل رہی ہے اور گزشتہ روز 1 لاکھ ریکارڈ ویکسینیشن پاکستان میں ہوئی ہے. اب اگلا فیز چل رہا ہے. ابھی تک 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو, پاکستانیوں کو ویکسینیشن لگائی جا رہی تھی. 3 مئی سے 40 برس کی عمر سے زائد لوگوں کو ویکسینیشن کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا اعلان پاکستان کی حکومت کی طرف سے کر دیا گیا ہے. اور اسی دوران جو بھارت کی صورتحال تھی آکسیجن کی, اور وہاں پہ آکسیجن کی شارٹیج کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں وفاقی حکومت نے, فیڈرل کیبنٹ نے بڑے فیصلے کیے ہیں. انہوں نے فیڈرل کیبنٹ کی طرف سے, فیڈرل گورنمنٹ نے کرونا کی پیش نظر آکسیجن کی لوکل پروڈکشن بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. آکسیجن کی ممکنہ جو بحران ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیاد پر جو ہے جنگی بنیادوں کے اوپر تیاریاں شروع کر دی ہیں. آکسیجن کی اضافی پیداوار اور ملک گیر ترسیل, اس کو بھجوانے کے لیے ہنگامی پلان بنایا گیا ہے اور اس کو مینجمنٹ کے لیے گائیڈ لائنز کا اجرا بھی کر دیا گیا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا. آکسیجن کی مقامی پیداوار میں 30 میٹرک ٹن یومیہ اضافہ کیا جا رہا ہے اور آکسیجن پیداوار بڑھانے کے لیے مینوفیکچر سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ مینوفیکچر سے مزید آکسیجن پلانٹس جو لگائے گئے ہیں ان کو چلایا جائے اور ان کو ایکٹیو کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری سے آکسیجن کے ہیلتھ سیکٹر کو منتقلی کا ہنگامی پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے. ہنگامی حالت میں صنعتی شعبے کو بیشتر آکسیجن ہیلتھ سیکٹر کو ملے گی اور کم ضروری صنعتوں سے آکسیجن ہیلتھ سیکٹر کو منتقل کر دی جائے گی اور وہاں پہ روک دی جائے گی. اگر پاکستان کی بات کریں تو 80% آکسیجن ہیلتھ سیکٹر کو ملتی ہے اور 20% جو ہے وہ انڈسٹری کو ملتی ہے. کرونا کی جو 3rd ویو چلی ہے پاکستان میں, اس میں آکسیجن کے استعمال میں 60% اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد یہ تمام سٹیپس لیے جا رہے ہیں. پاکستان کی غیر ضروری استعمال روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. صنعت جو انڈسٹری ہے ہیلتھ سسٹم کی آکسیجن کی طلب اور رسد کو سینٹرل ریکارڈ تیار ہوگا. صنعتکاروں کی مشاورت کے ساتھ آکسیجن بچت پلان تیار کیا جائے گا اور صنعتی شعبے میں غیر ضروری استعمال روک کر آکسیجن کی بچت ممکن بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی. لاہور کے جناح ہاسپٹل میں 10,000 میٹرک ٹن لیٹر کا ایک بڑا پلانٹ نصب کر دیا گیا ہے ہنگامی بنیادوں پر کہ یہ لاہور میں جو ہاسپٹلز کی صورتحال بن رہی ہے اس کو پیش نظر لاہور میں آکسیجنز کی اسپتالوں میں کمی واقع نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کرونا سے نبرد رزما ہونے کے لیے ایک بڑی خوشخبری پاکستانی قوم کے لیے ملی ہے. پاکستان کی ایٹمی توانائی کمیشن نے مقامی طور پر پہلا ICU وینٹیلیٹر تیار کر لیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ICU وینٹیلیٹر ہے جو کہ پاکستان کی طرف سے تیار کیا گیا ہے. اٹامک انرجی کمیشن کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے سائنسدانوں نے پہلا ICU وینٹیلیٹر تیار کر لیا ہے اور اس وینٹیلیٹر کے استعمال اور تیاری کا باقاعدہ منظوری اب مل چکی ہے, جس کے بعد وینٹیلیٹر سائنسدانوں انجینئرز نے مقامی وسائل میں رہتے ہوئے تیار کیا. یہ وینٹیلیٹر پاکستانی انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے معیارات پر بھی پورا اترتا ہے اور یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا وینٹیلیٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ وینٹیلیٹر مشین پر جناح ہسپتال لاہور میں بھی جانچ کی گئی اور جانچ میں کئی ماہرین نے بایو ٹیکنالوجی بایو میڈیکل انجینئرز شامل تھے. مکمل اس کی انویسٹیگیشن کے بعد تمام مراحل کو اس ماہرین نے اس کو کامیاب قرار دیا اور اسے تاریخی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی, لیکن ان ساری صورتحال کے باوجود آپ لوگوں سے صرف اتنی درخواست ہے, لاک ڈاؤن تو لگ رہا ہے, آپ خدا کے لیے گھر میں رہیں اور غیر ضروری اس کے علاوہ بھی 8 تاریخ سے لاک ڈاؤن کا آغاز ہوگا, لیکن اس سے قبل بھی آج سے ہی غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیجئے. ماسک کا استعمال کیجئے. یہ ماسک
یہ 5 روپے کا ایک ماسک آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی بچانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.